प्रेग्नेंट ख़वातीन केयरफुल, स्टोमक के गैस्ट्रो के मरीज़ केयरफुल, शुगर के मरीज़ केयरफुल। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में आप अपना कोई लॉस ना कर लीजिएगा, सोच समझ के खेलिएगा। कोई ना कोई जायदाद प्रॉपर्टी का मसला घर में डिस्कस होगा, बड़ी एमिकेबली हल हो जाए। इन 2 दिनों में अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम ना बनाइएगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। वेरी केयरफुल, बहुत बेड रेस्ट। ये 4-5 महीने आपने ना हिलना नहीं, पुलिस वालों के साथ उलझना नहीं। अपर पोर्शन को ठंडा फ्रीजर में रख के फिर बात कीजिएगा। साजिशें, इंतकामी कार्रवाई, गुस्सा, धमकियां देना, तो इस किस्म के कामों में अपनी एनर्जी ना ज़ाया करिएगा। यहाँ पे दूध का सदका ज़रूर कीजिएगा, आपकी बददुआ बड़ी लगेगी उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता है 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और ये मैंने 3 सेगमेंट में किया है। ये पार्ट 3 है, पार्ट 3rd सेगमेंट है। इसमें आपको सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस और पाइसिस के आपको यहाँ पे सेगमेंट मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे 1800 रह गए हैं सब्सक्राइबर, तो मैं चाहता हूँ दिसंबर में मैं सेलिब्रेट करूँ न्यू ईयर के साथ 100 के। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सैजिटेरियस के। सैजिटेरियस क्या हाल आपका? ये हफ़्ता ये 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के दरमियान आपका स्टार्ट छठे घर से हो रहा है और वहाँ पे मून और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं। पहले हम देखते हैं, जब छठे का लॉर्ड पहले घर में जाता है, इसका मीडिएटर वीनस आपके पहले घर में मौजूद है, तो हम उसको पहले देखते हैं क्योंकि आगे वीनस ने फिर तब्दील कर देना। आप यहाँ पे अपना काम खुद नहीं करेंगे, दूसरों से काम कराएंगे, खिदमत करवाएंगे। चल यार मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं मसरूफ़ है, मैं ज़रा चैटिंग कर रहे हैं, मैं ज़रा आई मिस यू ये वगैरह कर रहा हूँ, मेरे हिस्से का काम तुम कर दो। और आपके अंदर ऐसी वैसे ताकत होगी, आपके अंदर ऐसी कशिश होगी, लोग ना नहीं करेंगे आपको, कहेंगे और जी पट्टी साहब ठीक है, तुसी अपना मसरूफ़ रहो तो मैं थोड़ा काम मैं कर देना। तो इस किस्म का आपका लोग आपसे मुतासर हुए बगैर नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप कोई ना कोई चीज़ इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर, और वहाँ पे आपको कोई फ़ायदा भी पहुँचता हुआ नज़र आता है। आप अपने शरीतों की वजह से पहचाने जाएंगे। स्कॉलर, कंसल्टेंट, बैंकर हजरात यहाँ पे बहुत एक्टिव होंगे। स्टार्ट उनका हफ्ते का बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आता है। तो छठा घर है, छठा घर आपको वहाँ पे बैठा हुआ है आपका मून और राहु। तो वो मेरी जो पहली होती है कि आप प्रेग्नेंट ख़वातीन केयरफुल, स्टोमक के गैस्ट्रो के मरीज़ केयरफुल, शुगर के मरीज़ केयरफुल, डायलिसिस के मरीज़ केयरफुल। अपनी शुगर को मॉनिटर कीजिएगा और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, क्योंकि राहु आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, आपको मिर्च मसाले वाली चीज़ें खिलाएगा और आपको बदपरहेज़ी भी कराएगा, शुगर भी ले, तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। तो छठा घर आपके यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार होंगे, जिससे आप काफ़ी अपने आप को तकलीफ़ में खुद ही डालेंगे, जिससे डिप्रेस होने की कोशिश पूरी रहेगी। यहाँ पे छठा घर है, तो छठे घर में यहाँ पे आपका सर्विस मैटर में बड़ा उतराव चढ़ाव रहेगा। आप बहुत तेज़ी से चलेंगे और अपने हासदीन को, अपने मुखालफिन को, अपने जो भी उनको रोनते हुए जाएंगे, उनका ख्याल नहीं करेंगे। उनको अपने मुतहतों के साथ भी आपका रवैया बहुत कर्ट किस्म का होगा, सख्त किस्म का होगा। अंकल आंट के साथ भी कोई ना कोई मैच पड़ सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें आप पे गालिब रहेंगी, 3 बल्कि 4 चीज़ें, लस्ट, एंगर, ग्रीड और एरोगेंस, ये आपके ऊपर बहुत रहेगी। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में आप अपना कोई लॉस ना कर लीजिएगा, सोच समझ के खेलिएगा। और आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस आपका बजट तबाह कर देंगे, आपका बजट को बहुत नीचे ले जाएंगे। वर्कर्स, सर्वेंट्स को, वर्कर्स को आप उनकी खूब क्लास लेंगे, वो आपको थोड़ा सा डॉज देने की कोशिश करें, फिर आप उनको लिहाज नहीं करेंगे, फिर आप उनको क्या कहते हैं, उनके पे चढ़ दौड़ेंगे। आपके कुछ काम ऐसे होंगे जिससे कुछ वक्ती तौर पे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन उस सिकनेस को, डिसअपॉइंटमेंट को आप दूर करने में कामयाब हो जाएंगे, बट नॉट ऑन द कास्ट ऑफ टू ह्यूमिलेट
اینی ون. یہاں پہ کسی کا برا نہ سوچیے گا, کسی کا انڈر کارپٹ نہ کھیلیے گا, کسی کی ٹانگ نہ کھینچیے گا. کوئی ابسٹیکلز آئے گی وہ دور کر لیں گے. کوئی کرول ایکشن آپ اپنے متحدوں کے خلاف لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی ٹرانسفر آپ کی مرضی کے بغیر ہوگی جس سے آپ تھوڑا سا ڈپریس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ ایسی مینوپولیشن کریں گے, ادھر کی ادھر کر کے اپنی ٹرانسفر کینسل کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ کا کمپٹیشن ایگزام میں آپ کافی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس پریگننٹ خواتین, معدے کے لوگ, اسٹامک کے لوگ کیئرفل رہیے گا, اور غصہ اپنا موڈ سوئنگ کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا. اپنی ہیلتھ ایشو کو ایزی نہیں لینا. یہ چھٹا گھر آپ کی ہیلتھ کا ہے. آگے چلتے ہیں. سیجیٹیرین مون مارس آپ کے 7ویں گھر میں, اور 7, 8, 9 یہ آپ کا اس وقت مارس وہاں پہ ہے, اور 7 کا لاٹ دوسرے گھر میں ہے. جب 7 کا لاٹ دوسرے گھر آتے تو آپ کا پارٹنر آپ کے پیسوں پہ نظر رکھے گا, آپ کے خرچے کروائے گا. آپ کو اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کو دیتے ہیں تو وہ پیسے دبا کے بیٹھ جائے گا, پھر آپ پیسہ مانگتے ہی رہ جائیں گے. اور اگر اس دنوں میں آپ کی شادی ہوتی تو جہیز بہت آئے گا, بہت جہیز آئے گا. سسرال کی طرف آپ کا جھکاؤ رہے گا. بیوی میکے کی طرف جانے کو بھاگے گی اور میکے رہنا پسند کرے گی. یہاں پہ ساس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت ہی اچھے ہوں گے. تو 7واں گھر ہے مون اور مارس جب 7ویں گھر میں ہوتے ہیں تو میاں بیوی میں رومانس بہت بڑھ جاتا ہے. رومانٹزم بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت ہی ایگریسو ہوں گے آپ دونوں, اور آپ کو ہر طرح کا ایک کہتے ہیں کہ ایک جسمی اور ذہنی سکون آپ کو آپ کا اسپاؤس پرووائڈ کرے گا. خوب ہلا گلا آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ اگر آپ مشترکہ بزنس کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت ہی آپ کا اچھا چڑھ جائے گا, اور ایک دم اس پہ آپ کو پروفٹ ملنے کے چانسز ہیں. بٹ سوچ سمجھ کے انویسٹ کیجیے گا یہاں پہ, کیونکہ آپ اپنے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا. غصہ آپ کے سر پہ سوار ہوگا, ایک دم ریکٹ رہیں گے, اور غصے میں کوئی غلطیاں ایسی کر جائیں گے جس سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. اپنے اسپاؤس پہ آپ چڑھ دوڑیں گے جس سے اس کا موڈ خفا ہو جائے گا. جو آپ کا اچھا دن ہوں گے وہ آپ اپنے آپ کو اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. تو سیکشل ڈیزائر پوری ہو جائیں گی, اور یہاں پہ آپ کو ٹریولنگ بھی آتی ہے. لیٹیگیشن میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا. باہر جانے کے چانسز آپ کے روشن ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے کب جانا ہے, کیسے جانا ہے. ویزا لگ جائے گا, یا کوئی ای میل آ جائے گی, کوئی نہ کوئی آ جائے گی. کوئی گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی. جوا سٹا لاٹری میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. صرف اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. 10th and 11 مون آپ کے 8ویں گھر میں, اور 8ویں کا لاٹ 8ویں میں. کوئی نہ کوئی جائیداد پراپرٹی کا مسئلہ گھر میں ڈسکس ہوگا, بڑی ایمیکیبلی حل ہو جائے گا. اور کوئی نہ کوئی پراپرٹی کوئی نہ کوئی اس ٹرانسفر کرتے ہوئے کوئی آپ لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کوئی قرضہ آپ نے کسی سے مانگا ہے وہ پیسے مل جائیں گے. اگر کوئی قرضہ آپ نے لیا ہوا وہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. موڈ بہت اچھا ہوگا, اور کوئی نہ کوئی آپ کو خوشی کی خبر ملے گی. کوئی نہ کوئی آپ کو اچھا. یہاں پہ ایک چیز ہے, مون 8ویں گھر میں بیٹھا ہے تو جنہوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں سے بھی کوئی اچھی ای میل آ جائے گی. یہاں اگر آ چکی ہے تو یو ول بی ان ٹریولنگ موڈ, جہاز میں ہوں گے. یہ 2 دن آپ کا سفر نظر آتا ہے, کہ جو امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے سفر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, جو بڑا اچھا. اس سفر کو بڑا انجوائے کرتے جائیں گے. آپ کا جہاز دریا کے اوپر سے جائے اور سمندر کے اوپر سے ہوگا, پانی کو دیکھتے جائیں گے. راستے میں مختلف قسم کے مشروبات پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ اچھا, یہاں پہ آپ کا گفٹ ملتا ہے کوئی نظر آ رہے ہیں. کوئی آپ کو ان ایکسپیکٹڈ دولت بھی مل سکتی ہے. یہ آپ کے اسپاؤس کا ارننگ ہاؤس بھی ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پیسے مل جائے گا. تو ٹریولنگ آپ بہت انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ ہمارا پروگرام بھی راستے میں سنتے جائیں گے. تو ویکینڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا, پرسکون ہوگا, اور بہت ریسٹ کرتے ہوئے آپ جائیں گے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی کیپریکارن, یہ ہفتہ آپ کا 5 دسمبر سے 11 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کا 5ویں گھر سے کام شروع ہو رہا ہے, اور 5ویں گھر میں راہو بیٹھا ہے, مون بیٹھا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں کا لاٹ جب 12ویں گھر میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے.
آپ کوئی دوستوں کے ساتھ کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں مت گھسیے گا جو آپ کو کاز آف ڈیفیمنس بن سکے. آپ کے دوست آپ کو غلط رستے پہ لے جا سکتے ہیں. کوئی آپ ایسی جگہ پہ بھی جائیں گے جہاں پہ پھر وہاں پہ کوئی ریڈ ہو سکتی ہے, کوئی خواتین کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے, کوئی ڈرگز لے سکتے ہیں, کوئی آپ ذہنی تسکین کے لیے کوئی ڈرنک وغیرہ میں پھر وہ آپ کو نیگیٹو آپ کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے. خصوصاً دوستوں و احباب کے ساتھ یہ آپ کا یہ پرابلم آ سکتا ہے. تو دوستوں سے میں آپ کو ویسے مشورہ دوں گا کہ ان 2 دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی پروگرام نہ بنائیے گا, کیونکہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہاں پہ وہ خواتین جن کی شادی ہوئی ہیں اور کنسیو نہیں کر پا رہی, تو وہ تھوڑا سا پریشر میں آئیں گی, ڈپریس ہوں گی, تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. جون کا مہینہ 2023 کا گزرے گا, خود بخود کنسیپشن کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. کیتو بیٹھا, راہو بیٹھا ہے, راہو کبھی کنسیو نہیں ہونے دے گا. ان کیس اگر آپ نے کنسیو کر لیا دین یو ول ہیو ٹو ویری کیئرفل, بہت بیڈ ریسٹ. یہ 4-5 مہینے آپ نے نا ہلنا نہیں, ڈاکٹر سے ان ٹچ رہنا ہے, کوئی مس کیریج نہ ہو جائے. تو یہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار پریگننٹ خواتین. میدے کے لوگ جو ہیں ان کے اپر پورشن جو اپر ٹپ ہے وہ وہاں پہ سویلنگ ہو سکتی ہے. 5واں گھر آپ کا ایجوکیشن کا ہے, تو ایجوکیشن میں آپ بہت تیز ہوں گے. اپنا کوئی نہ کوئی آپ کی مرضی, آپ اپنا تھیسس نکلوانے میں کامیاب ہوں گے. اپنے پروفیسر کو خوب آگے بنا کے چکنی چڑیاں مسالے مسولے لگا کے جھوٹ سچ بول کے اپنا تھیسس پاس کروا لیں گے. ریسرچ ورک میں بھی اپنا کام نکلوا لیں گے, اور آپ کی یہاں پہ انٹیلیجنس, وزڈم اور اسپیکولیشن بہت تیز اور فاسٹ ہوگی. یہاں پہ 2 نمبر سے پیسہ بنانا آپ کو سوٹ کرے گا. سٹا, لاٹری, جوا, اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. آپ کی فیم, پوزیشن, اسٹیٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کا پرسٹیج میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی کتاب پبلش ہو جائے گی. کوئی انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں آپ خوب ہلا گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی شرط جیت سکتے ہیں. اسپورٹس میں دلچسپی رہے گی. کوئی کرکٹ آؤٹ ڈور گیم کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. سیر سپاٹا, رومانس اور ڈانسز, میوزک میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھے گی. اچھا کیپریکارن, یہاں پہ بڑی بیٹی کا کوئی پرابلم ایجوکیشن میں آ سکتا ہے, تو اس کو آپ ذرا سیریس لیجئے گا. یہ نہ ہو کہ وہ آپ اس کے پہ خفا نہیں ہونا, اس کا جینون پرابلم ہوگا, وہ آپ نے پیار محبت سے سالو کرنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. 7, 8, 9 مون مارس آپ کے 6 گھر میں ہے, اور 6 کا لارڈ آپ کے پہلے گھر میں بیٹھا ہوا. تو 6 کا لارڈ جب پہلے گھر میں بیٹھتا ہے تو دوسروں سے کام کرواتے ہیں, مسکا لگاتے ہیں, خدمت کرواتے ہیں. یار میں فارغ نہیں ہوں, میں یہ آپ برائے مہربانی آپ یہ کام کر دو. آپ کے اندر ایک ڈائنامک اور میگنیٹک کشش ہوگی. لوگ آپ کو نہ نہیں کریں گے, آپ کو اپنے طرف متاثر, آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے اور آپ سے بہت متاثر ہوں گے. یہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز انویسٹ کریں گے, وہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا. اب یہ 6 گھر ہے, تو سروس میٹر میں آپ یہاں پہ بڑے ایکٹیو ہو کے اپنے دفتر کے کام اپنے کرنے کے نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پہ مون مارس کیونکہ تھوڑا سا 6 گھر ہے, تو اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم والے جو مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, وہ ذرا ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل اپنی دوائی صبح ضرور کھائیے گا بلڈ پریشر والی, نہیں تو ایک دم ریکٹ کر جائیں گے. ہائیلی ایموشنل ہو کے اپنے اوپر ان کو کنٹرول نہیں رہے گا, اور غصے میں ایک دم ٹریگر کریں گے, اور شارٹ ٹیمپرڈ ہو کے ضد پہ ہٹ جائیں گے, اور فائٹنگ اسپرٹ ہوگی. یہاں پہ آپ اپنے متحدوں کے ساتھ ذرا بھی کائنڈ ہارٹیڈ, ادروائز آپ ان کو خوب کلاس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر ان سے وہ بھی آگے سے پریشان ہو سکتے ہیں. تو دفتر کا ماحول خراب نہ کیجیے گا, اس پہ آپ کافی اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا. یہاں پہ لسٹ, اینگر, گریڈ, ایروگنس آپ کے اوپر چڑھے گی, جس سے آپ اپنے کاموں میں خود رکاوٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایکسپینسز آف پارٹنر آپ کے بہت زیادہ ہوں گے, تیز ہوں گے. آپ کا پارٹنر کہ میں نے گھر بنانا ہے, گھر کی رینوویشن کرنی, مجھے پیسہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ آپ کا خرچہ کرائے گا. یہاں پہ کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ, کوئی obstacles بھی دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. گاڑی آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے چلانا. پولیس والوں کے ساتھ الجھنا نہیں. چلان ہو سکتا ہے, چلان والوں کے ساتھ آرام سے سوری کر کے اپنا چھوٹا چلان کروا لیجیے گا. کوئی ٹرانسفر آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے, جو وقتی طور پہ آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں.
मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी अप एंड डाउन रहेगी। गुस्से की वजह से अपने मामलात को तबाह ना कीजिएगा, ख़राब ना कीजिएगा। ओवरऑल यहाँ पे आप बहुत मेहनत करते हुए अपने पुराने काम, जितने भी पेंडिंग काम है, वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे और फिर आप अपने बड़े अच्छे तरीके से अपने मामलात को सीधा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने बॉस के साथ शाबाश भी मिल सकती है। अब बॉस एक दफ़ा आप और बॉस के साथ ना थोड़ा सा रिएक्टिव मोड में जाएंगे, जिससे बॉस फील कर सकता है। तो जब बॉस के साथ बात करनी हो तो पानी का ग्लास दो, पी के ठंडे होके ये अपर पोर्शन को ठंडा फ्रीज़र में रख के फिर बात कीजिएगा, क्योंकि वो कोई ऐसी बात करेगा जिससे आप एकदम गुस्से में आ जाएंगे और फिर उसको साथ कर्ट होने की कोशिश करेंगे। वो फिर बॉस बॉस ही होता है, आपको पता ही है। और आजकल का बॉस कमीना बॉस, मैं से कहता हूँ। किसी को जब आजकल पावर मिल जाती है वो कमीनापन की हद तक जाता है, तो उस दिन आपका बॉस भी कमीनापन की हद तक जा सकता है, ड्यू टू योर एरोगेंस, ड्यू टू योर ग्रीडीनेस, या कह लें कि गुस्सा। उसकी वजह से आप अपने मामलात को ख़ुद ख़राब करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे काफ़ी रोमांटिज़म में भी रहेंगे, काफ़ी अच्छा है। मार्स भी मार्स और मून है, तो अपोजिट सेक्स के साथ भी आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी रहेगी। आगे चलते हैं। 10 और 11 दिसंबर मून आपके 7वें घर में, 7वें का लॉर्ड 7वें में है। मियाँ बीवी के अंदर तल्कात बहुत अच्छे होंगे, गुनगुनाते। वो जो गाना आता है ना, उस पर वो आमिर खान का और करीना कपूर का 3 इडियट्स में, वो बड़ा झूमते जमाते, तो मियाँ बीवी वो रस्से पे पींगे झूलते हुए, उस किस्म का मोड होगा मियाँ बीवी में, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ही कह लें कि अल्लाह ताला ना नज़र ना लगाए उस दिन आपको, यानी कि रोमांटिज़म आपके अंदर बहुत बड़ा होगा। अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। शादी अगर आपकी लव मैरिज है तो लव मैरिज बहुत अच्छी होगी। अगर इन केस आपकी कोई मोहब्बत चल रही है तो वो भी आपकी बहुत अच्छी कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा वक्फ़ा लूँगा मैं, फिर अज़ान हो रही है तो उसके बाद बात करता हूँ। यहाँ पे अज़ान का वक्फ़ा हुआ था, तो वहाँ से जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करता था। तो बता रहा था 7वें का लॉर्ड 7वें में होगा। मियाँ बीवी के तल्कात बहुत अच्छे होंगे। मोहब्बत चाहत के अलावा जिस्मानी व जिनसी सुकून अपने पार्टनर से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वीकेंड कमाल का होगा, तल्कात बहुत मजबूत होंगे। घरेलू सुकून और दौलत भी मिलने के चांसेस हैं। मियाँ बीवी में इतनी महंगी होगी कि आंखों आंखों में देख के इशारे पूरे हो जाएंगे। दोनों मिलके सफ़र भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मियाँ बीवी मिलके यहाँ पे कारोबार भी करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप में भी बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और पार्टनर आपको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे जो बीवरेज का कारोबार, पानी से रिलेटेड, जिसका फ़िश का कारोबार करने वालों को तो बहुत ही एडवांटेज होगा, उनका बहुत ही फ़ायदा होगा। अच्छा, ये 7वां घर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, किसी दूसरों की टिकट पे सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगी, कोई आपकी कंपनी आपको सपोर्ट करती है। डॉक्टरों को जैसे कोई मेडिसिन कंपनी वाली सपोर्ट करती है, वो भी हो जाएगा। डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगा। रिलेशन विद पब्लिक आपके बहुत अच्छे होंगे। अगर आप बाहर गए तो वहाँ पे आपको बड़ा ऑनर मिलेगा। सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होती नज़र आ रही, और जुआ सिटा लॉटरी जो भी काम करेंगे उनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही। इमिग्रेशन हो रही है तो आप सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। बहुत अच्छा सफ़र होगा, समंदर के ऊपर सैर मज़े मज़े से परिंदों की तरह आप ऐसे ऐसे करते हुए सफ़र करेंगे और चेहरे पे बड़ी स्माइली होगी। इन केस अगर आप घर में हैं या नहीं कोई, तो मियाँ बीवी कोई ऐसी जगह पे सैर सपाटे पे जा सकते हैं जहाँ पे किसी नहर के किनारे, किसी झरने के किनारे, किसी समंदर के किनारे बैठ के खूब गपशप लगाएंगे। अगर आपकी मोहब्बत चल रही है तो वो आपकी डेट लग जाएगी, आपकी टेलीफोन पे वीडियो ऑडियो कॉल हो जाएगी, बड़ी अच्छी कॉल होगी, बड़ी अच्छी गपशप होगी। अगर आपकी मोहब्बत चल रही तो शादी तय हो जाएगी इन वीकेंड में। वीकेंड इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। कैप्रिकॉर्न एंजॉय कीजिएगा, अपने आप को फालतू कामों में इंडल्ज मत कीजिएगा और जितना रिलैक्स हो सकते हैं रिलैक्स कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी क्यूरियन, ये हफ़्ता आपका 5 दिसंबर से 11 दिसंबर स्टार्ट आपका होने जा रहा है चौथे घर से, और चौथे का लॉर्ड 11वें घर में बैठा। पहले वो चेक करते हैं कि चौथे का लॉर्ड आपके 11वें घर में क्या कर रहा है, और उसके बाद आपको क्यूरियन ये स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। 11वें घर के साथ
آپ کا لنک ہے، پر آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے آپ کو تسلیاں دیتے رہیں، کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی کٹ نہیں ہونا، اور جس بات پہ آ کے کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لینا جاؤ جس پہ آپ کو پچھتاوا کرنا پڑے۔ آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے اپنی کوئی جائیداد منتقل، کوئی جائیداد سیل کرنے کے چکر میں اپنا کچھ نقصان کر سکتے ہیں، تو کوئی گاڑی بیچ سکتے ہیں، تو اس لیے اس قسم کا کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ مون اور کیتو کٹھا بیٹھا ہے، تو تھوڑا سا آپ کے اندر ایک بڑا ایک قسم کا ہوگا کہ کبھی آپ کا موڈ سوئنگ آپ کا اپ اینڈ ڈاؤن، اور والدہ کی صحت بھی کچھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ خود بھی ڈپریس ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہر کام کو آپ تیز تیز کریں گے، آپ کے فائدے بھی نظر آتے ہیں۔ چوتھا گھر ہے تو یہاں پہ آپ کا، میں نے موڈ سوئنگ پہلے بتا دیا ہے، پراسپیرٹی آپ کی، کوئی نہ کوئی جائیداد کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ تیزی سے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایگریکلچر فیلڈ میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا ہوا نظر آئے، کوئی نئی گاڑی آپ لیتے ہوئے، پرانی گاڑی بیچ کے کوئی نئی گاڑی لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، یا کوئی گاڑی خدا نخواستہ کوئی اسکریچ پڑ گیا تو اس کو ٹھیک کراتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ چیسٹ اور اپنی شوگر کا خیال بہت کرنا ہوگا۔ آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ سازشی ذہن، انتقامی کارروائی، غصہ، دھمکیاں دینا، تو اس قسم کے کاموں میں اپنی انرجی نہ ضائع کرنا ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ بھاگ دوڑ زیادہ کرتے نظر آ رہے ہیں، شام کو جسم ٹوٹ رہا ہوگا، تھکے ہوں گے، اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سکون میں رکھیے گا۔ وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا، یا کوئی جس قسم کا بھی، تو اس پہ دو نمبری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنا غلط مال بھی بیچ دیں گے، کہیں گے کچھ، دکھائیں گے کچھ، کریں گے کچھ، تو اس طرح آپ کو وقتی طور پہ تو یو ول بی بینیفٹڈ، بٹ آن دی لانگ رن پھر آپ کا ایکسپوز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہاں پہ آپ نے غصہ اور سازشی ذہن کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، کیوریس 7 8 9، پانچویں گھر میں مون اور مارس، پانچویں کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا، دوستوں کے ساتھ دور رہنا ہوگا، دوستوں کے ساتھ کوئی آپ نے نہیں کرنا، اور آپ کو کوئی نہ کوئی دوست آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو دوستوں سے جتنا دور رہیں گے آپ اتنا ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایکسپینڈیچر، آپ دوستوں کے پیچھے، آپ دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں تو ان نیسیسری ایکسپینڈیچر آپ کے سر پہ سوار ہوں گے۔ اب یہاں پہ آپ پانچواں گھر ہے اور یہاں پہ مون اور مارس کٹھا ہے، تو ایموشنل ہو کے آپ کافی ایموشنل بھی ہوں گے، آپ کو غصہ بھی آئے گا، آپ اوور ری ایکٹیو اور لیس کنٹرول اوور مائنڈ ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ جتنا پرسکون رہیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ بچوں کی طرف سے بھی اچھی خبر مل جائے گی، لیکن بچوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، آپ نے غصے میں آ کے بچوں پہ تنقید نہیں کرنا۔ بیٹا اور بیٹی دونوں کو، وینس اور مارس، بیٹی اور بیٹا، یہ دونوں آپ کے ساتھ تھوڑا سا پھر آپ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، آپ کے رویہ، آپ کا کرٹیسزم اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ سپورٹس میں دلچسپی رہے گی، ایجوکیشن میں آپ بہت اچھا جائیں گے، محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی سٹا، لاٹری، جوا میں بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا، کوئی کاغذ پبلش کرنے میں، کوئی پیپر پبلش کرنے میں ہو جائیں گے۔ بچوں کے ساتھ کوئی سیر سپاٹے پہ بھی جائیں گے، شام کو کوئی ہوٹلنگ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، کسی پلے لینڈ پہ، کوئی برگر شرگر کھاتے ہوئے، کوئی اس قسم کے ماحول میں بھی، یا کوئی گیمز کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، ڈانسز، میوزک، اور اس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، تو یہ آپ کو اچھا، یہاں پہ سڈن گین بھی ملتا نظر آتا ہے، کوئی لاٹری، سٹا، جوا میں ایک دم اچانک آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ ایجوکیشن میں آپ اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، ایکویرین چھٹا گھر اور 10 11 چھٹے کا لارڈ، چھٹے میں ویکینڈ پہ بھی کام کرنا، ویکینڈ میں بھی آپ محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ اپنا آفس کا کام گھر لے آئیں گے، وہاں بیٹھے کام کریں گے، یا چھٹی والے دن بھی آفس جا کے بیٹھ جائیں گے اور کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ موڈ سوئنگ آپ کا بہت اچھا ہوگا، آپ کے اندر خاص قسم کی کام کرنے کی ایک لگن ہوگی، صلاحیت ہوگی، پینڈنگ کام سب نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسپیکولیٹ بہت اچھا کریں گے، فار سائٹڈ ہوں گے، اپنے آنے والے کام کو پلاننگ اچھی طریقے سے کر لیں گے، سروسز دینے پہ یقین رکھیں گے۔
मख्फी इल्मों में भी दिलचस्पी रहेगी, कोई ना कोई सफ़र भी करते हुए नजर आए। यहाँ पर आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने बॉस के साथ सर्विस मैटर में भी आप कोई सफ़र करें, कोई सैर सपाटा पे जाएं, तो ये भी ना मैं भी कोई अपने दफ्तर वालों के साथ पिकनिक मनाते हुए भी किसी समंदर के किनारे, किसी झील के किनारे, किसी नहर के, दरिया के किनारे वहाँ पे एंजॉय करते भी नज़र आएंगे। चेहरे पे बड़ी स्माइली होगी, सारा सेहत बहुत अच्छी होगी, कोई कर्जा भी उतार लेंगे, कोई बिजनेस भी सेट कर लेंगे। ये 2 दिन आपको इतना कुछ देगा, ज़हनी तौर पे सुकून, इमोशनली सुकून, और वैसे भी जर्नल हैप्पीनेस आपका साथ देंगे। क्योंकि छठा घर है तो यहाँ पे अंकल आंट की तरफ से भी कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। कोई एग्ज़ाम दिया उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा, कोई डिसपॉइंटमेंट है वो दूर हो जाएगी, कोई अगर किसी किस्म की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके मतहत, आपके वर्कर आपके साथ खड़े होंगे। जो वीकेंड है वो आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। मूड स्विंग बहुत अच्छा, चेहरे पे स्माइली, बात बात पे कह के लगाएंगे, और कोई ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आते हैं किसी ऐसी जगह पे। मे भी बीच पे चले जाएं, मे भी किसी समंदर के किनारे चले जाएं, मे भी रेस्ट करते हुए भी नज़र आते हैं, या आराम से। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। पाइसिस, ये हफ्ता आपका 5 दिसंबर से 11 दिसंबर आपका तीसरे घर से, और तीसरे का लॉर्ड आपके वो बैठा हुआ है 10वें घर में। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो गला आपका बहुत तंग करेगा। कोई ठंडा पानी, कोई बाद में कोई खट्टा पानी या कोई इस किस्म की चीज़ें आपके गले को ख़राब कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आपकी आवाज़ बैठ सकती है, आपकी गला शोर हो सकता है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप चीख चीख के बोल के ना अब अपनी आवाज़ को भी ख़राब कर सकते हैं। शॉट करेंगे, शॉट करने के बाद फिर आप एकदम हो जाएंगे रिएक्टिव। तो तीसरे का लॉर्ड 10वें घर में मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, कोई ना कोई मकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे, कोई दूसरों के आपकी जो काम किएंगे उनमें आप लोगों के आपके साथ लोगों में आपकी इज़्ज़त का इजाफा होगा, आपको यू विल बी अप्रिशिएटेड। आप अपनी ज़ुबान ज़हानत इस्तेमाल से बड़ी इल्मी व माशी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा माल, दौलत, रुतबा, मर्तबा, साथ माशरती तरक्कियाँ मिलने के इन 2 दिनों में बहुत चांसेस है। आप अपने इल्म के बलबूते कुछ फ़ायदा लेंगे। छोटे बहन भाइयों को अपने कारोबार में शरीक कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनकी हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। तो तीसरा घर आपका यहाँ पे बहन भाइयों के साथ आपने गुस्सा नहीं करना, कट नहीं करना। बड़ी बहन आपकी खूब क्लास ले सकती है, तो इसलिए आपने उससे ज़रा बहुत प्यार और मोहब्बत से आपने वक्त गुजारना होगा, नहीं तो फिर वो काफ़ी आपके साथ। एजुकेशन में आप बहुत तिखे होंगे, तेज़ होंगे, इंटेलिजेंस आपकी ज़रूर से ज़्यादा तेज़ होगी, बहुत वर्सेटाइल होंगे, और स्टेमिना आपका बहुत, कभी किधर टिक के नहीं बैठेंगे। यहाँ पे आप ट्रैवलिंग, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, तेज़ होगी, और यहाँ पे तेज़ लिखेंगे, और लिखाई में बड़ा गंद घोलेंगे। जो भी चीज़ लिखने में बैठेंगे तेज़ अपने वर्ड्स को लगाएं। हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जो भी आप करेंगे। यहाँ पे आप अपने नेबर्स के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, नेबर्स आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा या आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, तो थोड़ा सा माहौल आपका गर्म सर्द हो सकता है। साफ़ी हज़रात यहाँ पे बहुत तीखे, इधर खूब कुक्कड़ लड़ाएंगे, जिसे कहते हैं खूब कुक्कड़ लड़ाएंगे, झूठ बोल के, सच बोल के जो करते, जो 2 नंबर साफ़ी हैं वो यहाँ पे बहुत एक्टिव होते नज़र आते हैं। यहाँ पे सिंगिंग वाले वो वाले अदाकार, इनके कोई ना कोई बोलने में इनमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो इनका प्रोग्राम डिले हो सकता है, कोई रुक सकता है वक्ती तौर पे, टेम्परेचर वगैरह इनको गले की वजह से होंगे। यहाँ पे मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, ये प्रिंटिंग प्रेस इतने तेज़ी से काम करेंगे, इतना झूठ बोल के इधर की उधर करके अपने काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक का काम में भी बड़ी तेज़ी आएगी,
اور پھر یہاں پہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، کیونکہ سازشی ذہن ہوگا، اسپلٹ پرسنالٹی ہوگی، غصہ آپ کو چڑھے گا، انتقامی ایسے نعرے مار کے دوسروں پر بد دعا نہ کسی کو دیجیے گا۔ یہاں پہ دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا، آپ کی بد دعا بڑی لگے گی اس سے، خدا نہ کرے آپ کسی کو بد دعا دیں۔ تو یہاں پہ غصے پہ کنٹرول رکھنا ہوگا، اور یہی موڈ کنٹینیوٹی رہے گی۔ 7 8 9 مون مارس آپ کا اکٹھا ہے، اور چوتھے کا لارڈ آپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ کدھر گیا ہوا ہے۔ چوتھے کا لارڈ آپ کا 11ویں گھر میں ہے، تو یہاں پہ بڑی اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ چوتھے اور 11 کا کمبینیشن بہت اچھا ہے۔ آپ نے کچھ جذباتی ہو کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، یا اپنی جائیداد بہن بھائیوں میں تقسیم کرنے کے چکر میں مت بیٹھ جائے گا، وہ آپ کو خوب پیمپر کریں گے، پھونک دیں گے آپ کو بہت زیادہ۔ آپ جوش و جذابت میں، جوش میں پھونک لے کے، خوشامد آپ کی خوشامد پہ خوش ہو کے اپنے چیک لکھ کے دے دیں گے، بینک بیلنس بانٹ دیں گے، تو بعد میں پھر آپ نا اپنے آپ کو پھر کہیں گے یار کیا میں کر بیٹھا۔ تو یہاں پہ آپ اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور آپ کافی کہہ لیں کہ اپنے جائیداد کی منتقلی یا اس کو جائیداد کو بہتر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ چوتھا گھر ہے، تو آپ نے بس اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، والدہ کے ساتھ آپ نے ہارش نہیں ہونا، وہ ایک دم اپنا کراس ٹاک نہیں کرنی، جس سے والدہ کے جذبات بڑے مجروح ہو سکتے ہیں، پھر وہ آپ کو منانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے والدہ کے ساتھ بہت ہی دھیمے لہجے سے بات کرنی ہوگی، ان کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کو غصہ ایک دم آئے گا، ایک دم آپ ریئیکٹ کر جائیں گے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا، ضد پہ اڑ جائیں گے، فائٹنگ اسپرٹ ہوگی، اور اپنے ایموشنل بہت رہیں گے، تو اس کام میں مت پڑیے گا۔ ادروائز ویسے اوور آل آپ کا بزنس یہاں پہ بڑا اٹھے گا، بہت اچھا فائدہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی نئی گاڑی خریدتے نظر آتے ہیں، نیا مکان خریدتے نظر آتے ہیں، نئی رینوویشن کرتے نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پہ کافی آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اپنے پیسے سنبھال کے رکھیے گا۔ وہ لوگ جن کا ہارٹ کے مسئلے ہیں، جن کو بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں، دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل۔ خدا نہ کرے تو آپ غصے میں آ کے اپنے آپ کو خراب نہ کر لیں، دین یو ول ہیو ٹو گو ٹو دی ہاسپٹل فار ڈیو ٹو ہائی بلڈ پریشر۔ اس لیے غصہ آپ نے تھوک دینا ہے، اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کیٹل کے بزنس میں، کاؤ کا بزنس جو ہوگا اس میں بہت اٹھان آ جائے گی۔ آپ کا کوئی جانور بیماری کی وجہ سے بھی کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ ہاسپٹل، آپ ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نظر آتے ہیں۔ فالز ایلیگیشن آپ کو سن کے نا آپ کو غصہ بہت آئے گا، ایک دم ٹریگر کر جائیں گے۔ پیس آف مائنڈ اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا، کبھی غصہ، کبھی ٹھنڈ، کبھی اس قسم کا آپ کا رہے گا۔ کمفرٹ لیول آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنا کمفرٹ خود خراب کریں گے۔ کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی، کوئی گاڑی گمی ہوئی مل جائے گی، کوئی موٹر سائیکل گمی ہوئی مل جائے گی۔ فیلڈ میں بھی آپ کا آرچرڈ سے یہ سبزی، یہ آپ کا جو فیلڈ گرینز، یہ وہ، اس کا بھی آپ کا اچھا بھاؤ لگ جائے گا۔ تو یہ آپ کا کافی آپ کو فائدہ دے دے گا، ماں سوائے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں 10 اور 11۔ اچھا، مون 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں، موجیں، اتنا اچھا ویکینڈ بہت کم ملتا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ بہت حساس ہوں گے، اپنی عقل کا استعمال کریں گے، چہرے پہ اسمائلی رہیں گے، ہر قسم کی موج مستی آپ کے اوپر ہوگی، دوستوں سے یاری، ہلا گلا، رومانس، بچوں والی حرکتیں، جوانی کے ایام والی حرکتیں، کھیل کود میں آپ کی دلچسپی رہے گی۔ بچوں کے ساتھ خوب گھر میں رولا ڈالیں گے، شور ڈالیں گے، اور کوئی لاٹری سڈن گین آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کام جو دوستوں کے ساتھ مل کے کریں گے، اس میں بہت اٹھان مل جائے گی۔ چہرے پہ ادا ہوگی، مستی ہوگی، خوشیاں ہوں گی، جنونیوں کی طرح کام کرتے ہوں گے۔ مجھے تو لگتا ہے یہاں بچوں کے ساتھ آپ کسی سیر سپاٹے پہ جائیں گے اور خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی وہاں پہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، ایک دوسرے پہ پانی ڈالتے، بچے آپ پہ پانی ڈالیں گے، آپ ان پہ پانی ڈالیں گے، اور شام کو تھکے آ رہے آ کے نیند بڑی اچھی ہے، خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کو بہت اٹھان مل جائے گی، سکون مل جائے گا، ذہنی طور پہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ بچوں کے ساتھ آپ کی ایک کہہ لیں کہ ایک اچھی کیمسٹری ہوگی، بڑے عرصے بعد بچوں کے ساتھ آپ سیر سپاٹے پہ انجوائے کریں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔